السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ مختلف فرقے، چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا پھر ہم اہل حدیث، ہر فرقے میں علماء موجود ہیں اور سبھی نے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے، سب ایک دوسرے فرقے کو جہنمی کہتے ہیں۔ ایسا کون سا اختلاف ہے جو کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی ٹھہراتے ہیں؟ اس پر آپ تفصیلی بیان دیں، کیونکہ سبھی نے ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب پر ایمان سبھی لائے ہیں اور سبھی نے وہ ساری احادیث کا مطالعہ کیا ہے، پھر ان لوگوں کے درمیان آپس میں فرق کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حقیقت ہے کہ سب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ بریلوی مکتب فکر کے لوگ، دیوبندی، اہل حدیث اور جو بھی فرقے دنیا میں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مرجع و مصدر قرآن اور حدیث ہے، اور سب کچھ نہ کچھ مسائل میں، بلکہ اکثر مسائل میں قرآن کی دلیل یا حدیث کی دلیل پیش کرتے بھی ہیں۔ اب یہاں پر سب ان دلائل کو پیش تو کرتے ہیں، لیکن دلائل کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے، جو اصول ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص کسی مسئلے میں ضعیف یا موضوع حدیث کو پیش کر دیتا ہے، یا کوئی شخص کسی مسئلے میں قرآن مجید کی آیت کو پیش کرتا ہے لیکن اس کا استدلال غلط ہوتا ہے، یعنی وہ آیت صحابہ کرام نے جس طریقے پر پیش کی ہے اس طریقے پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اپنی رائے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے دین کا کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے میں یا دین کی کسی بھی مسئلے کی وضاحت کرنے میں دو تین بنیادی چیزیں ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر پیش کرنا اصل بنیاد ہے، ورنہ ایک قبر کی پوجا کرنے والا، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا اور صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والا، امہات المومنین پر اتہام لگانے والا بھی اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی پیش کرتا ہے، لیکن اس کے یہاں قرآن و حدیث کو سمجھنے کا جو فہم ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ وہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے طرز پر نہیں سمجھتا ہے۔ تو بنیاد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو صحابہ کرام کے اور اسلاف امت کے طریقے پر سمجھیں اور اسی طریقے پر اپنائیں اور اسی طریقے پر فتویٰ دیں یا کسی سوال کا جواب پیش کریں۔ صرف قرآن و حدیث کے ظاہری مفہوم کو پیش کر دینا یا قرآن و حدیث کے اوپر اپنی شرح کو تھوپ کر کے اس کو پیش کر دینا، یہ اصل میں دین کی ترجمانی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کے سوال میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک فرقہ دوسرے کو جہنمی کہتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو جہنمی کہنا یہ شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے، یہ تکفیری اور خوارج کا موقف ہے۔ خوارج اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، حکام کی تکفیر کرتے ہیں۔ کسی بھی فرقے کو کسی دوسرے کو کافر قرار دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کسی کے اوپر تکفیر کا حکم لگانا یا کسی کو کافر قرار دینا یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کے شرائط ہیں اور اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ وہ اصول و ضوابط جب تک مکمل نہ ہو جائیں، علماء کرام اس پر نظر ثانی نہ کر لیں اور باقاعدہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تحقیق نہ کر لی جائے، جب تک کسی کو کافر قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ان شرائط اور اصول و ضوابط کے مطابق کافر قرار پاتا ہے تو بھی اس کی تشہیر کرنا اور اس کو ہر جگہ پھیلانا کہ فلاں کافر ہے، یہ مسئلہ بھی بہرحال آج کے دور میں فتنے کا باعث ہے۔ لہٰذا کسی کو کسی کی تکفیر کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے الا یہ کہ شرائط مکمل ہو جائیں، اصول و ضوابط کے مطابق تحقیق کر لی جائے اور اس کو مکمل طریقے سے اس کے اوپر حجت قائم کر دی جائے، یعنی اس کے سامنے دلائل پیش کر کے، جس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے یا دیا جانا ہے، اس کے سامنے دلائل پیش کر کے حجت قائم نہ کر دی جائے، اور یہ حجت کا قیام بھی یقین کی حد تک نہ ہو جائے جب تک کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ بات کہنا غلط ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو جہنمی کہتا ہے، اور اگر کچھ فرقے کے لوگ ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندیوں میں سے ہوں، چاہے بریلویوں میں سے ہوں، چاہے اہل حدیثوں میں سے ہوں، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے فرقوں کو صرف فرقے کی بنیاد پر کافر قرار دیتے ہیں، تو حقیقت میں وہ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے بجائے خوارج کا مذہب اختیار کر لیا ہے، اور خوارج یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ لہذا جو شخصیات یا جو فرقے قرآن و حدیث کو منہج سلف کے مطابق اور سلف صالحین اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق پیش کرتے ہیں، وہی قابل اعتماد ہیں۔ صرف قرآن و حدیث کو اپنی مرضی سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنی شرح و تفسیر سے پیش کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم اور ان کے طریقے اور ان کے اصول و ضوابط پر پیش کرنا یہ بنیادی شرط ہے، تبھی قرآن و حدیث کو تسلیم کیا جائے گا۔
اور ایک دوسرے کی تکفیر کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے الا یہ کہ شرائط مکمل ہو جائیں، اصول و ضوابط پر اس کو پرکھ لیا جائے، تحقیق کر لی جائے، اور سارے کے سارے جو شرائط ہیں اس کی تکمیل کر لی جائے. تو ان نزاکتوں کا خیال ہمیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.